سپاہی کی بیٹی۔ تہخانے کی تاریکی میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ ثریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے۔ تاتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا اور وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والا اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے سر اوپر نکال کر محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں باہر نکل آیا۔ پتھر کی سل اس طرح شگاف پر رکھ دی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا لیکن دروازے کی چڑچڑاہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور اسے جلدی سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سنانے والا تاتاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابی کی حالت میں بڑبڑانے لگا۔ یہ دو آدمی جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ طاہر نے فوراً اندازہ لگایا کہ ان کے علاوہ باقی سب تاتاری سو گئے ہیں۔ تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیواروں کے ساتھ سمٹ کر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تاتاری بے پرواہی سے طاہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اپنے ساتھی کو گالے دینے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ طاہر نے آخری ہاتھ اس کی گردن پر جا پڑی۔ پس کر تاتاری کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکل سکی۔ آن کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا۔ تیسرے کمرے سے داستان گو کی آواز سنائی دے رہی تھی اور شاید اپنے داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ داستان گو یہ سمجھ کر کہ اس کا ساتھی کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہنستا ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچا لیکن بیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا جائزہ لے سکتا۔ طاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر ایک لمحے کے توقف کے بغیر بھاگتا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا۔ وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ تاتاری اٹھ کر اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ طاہر کی تلوار ان پر سایہ بن کر گوندی اور ان میں سے دو بسمل ہو کر فرش پر لوٹنے لگے۔ اتنی دیر میں باقی تین تاتاری سنبھل چکے تھے۔ طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنی تینوں حریفوں کی تلواروں سے ٹکرائی۔ تاتاریوں نے اسے ایک خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتشر ہو کر لڑنے کی کوشش کی لیکن طاہر نے ایک کونے سے ادھر ہٹنے کا موقع نہ دیا۔ چند لمحات گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ طاہر کے بازو پر بھی ہلکا سا زخم آ چکا تھا لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف دو آدمی پا کر وہ پرجوش حملہ کرنے کی بجائے قدر اطمینان سے لڑ رہا تھا۔ اچانک طاہر کو اپنے عقب سے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے پینترا بدل کر ایک طرف ہٹا۔ اس کے بائیں ہاتھ ثریا خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک اور تاتاری جسے طاہر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اتنی دیر میں طاہر کے دو حریف منتشر ہو کر اس کے دو محاذ بن چکے تھے۔ ثریا طاہر کے کسی ارادے کا انتظار کیے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی لیکن طاہر نے چلا کر کہا ثریا تم ایک طرف ہٹ جاؤ میرے پیچھے۔ طاہر نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا اور اسے اب کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا اور ثریا کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اس نے کہا اب میری فکر نہ کریں۔ میں نے بھی ایک عرب ماں کا دودھ پیا ہے لیکن اسماعیل اکیلا وہ بھی میرا ہی بھائی ہے۔ اب طاہر اور ثریا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور وہ تاتاری پھر ایک کونے میں
سمٹ رہے تھے، اچانک طاہر نے پینترا بدلا اور اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ثریا کے مد مقابل کا دایاں بازو کاٹ گئی۔ دوسرے لمحے میں ثریا کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ اب طاہر کے سامنے صرف ایک تاتاری تھا اور ثریا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے دشمن کی قبا کے ساتھ اپنے خون آلود تلوار صاف کر رہی تھی۔ تاتاری اب زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر ایک زخمی درندے کی طرح حملے کر رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ہونٹوں پر ایک تبسم ظاہر ہوا، ایک مجاہد کا تبسم جو دشمنوں کے کانوں میں موت کا محیب ترین قہقہا بن کر گونجتا ہے۔ اس کی تلوار تاتاری کے سر پر چمکی اور سینے تک پہنچ گئی۔ ثریا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو قرون اولیٰ میں دختران اسلام کا غازیان اسلام کے لیے سب سے بڑا انعام ہوا کرتی تھی۔ طاہر چند لمحات کے لیے اپنے گرد و پیش کو فراموش کر کے اس حسین زمانے کا تصور کر رہا تھا جب ایک سیدھی سادی عرب لڑکی سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی ہستی سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ گایا کرتی تھی: قوم کے غیور بیٹو، تمہارے گھوڑوں سے اڑنے والے گرد مجھے کہکشاں سے زیادہ عزیز ہے، تمہارے غبار میں اٹھے ہوئے چہرے میری نگاہوں میں چاند حسین ہے۔ طاہر کی آستین پر خون کا نشان دیکھ کر ثریا جلدی سے اپنا رومال نکال کر بولی: آپ کو زخم آ گیا ہے، لائیے میں پٹی باندھ دوں، یہ معمولی خراش ہے۔ طاہر نے کہتے ہوئے آستین چڑھا کر اپنا بازو آگے کر دیا۔ ثریا نے اس کے زخم پر رومال باندھتے ہوئے کہا: میرا اندازہ 6-7 کا تھا، یہ آٹھواں شاید استقبل میں پہرا دیتا ہوا آیا تھا اور آپ پر عقب سے حملہ کر رہا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتی تو میرے لیے اس کا وار یقیناً خطرناک ہوتا۔ خدا کے لیے یوں نہ کہیے، میں صرف اپنی وکالت کرنا چاہتی تھی۔ میں وہاں نہ ٹھہر سکی، دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ دبے پاؤں پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کر رہا ہے اور میری چیخ نکل گئی: میں بہت نادم ہوں ثریا، جب تک عالم اسلام میں تمہارے جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گی، دنیا میں مسلمانوں کو کوئی قوت نہیں کچل سکتی۔ چند لمحات بیشتر میں بے حد مایوس تھا، لیکن اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو قوم تمہاری جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے اس کی زبان میں مایوسی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تخت الشعراء میں پہنچ کر بھی ستاروں پر کمندیں ڈال سکتا ہے، انقلاب اس کو دبا سکتے ہیں، دفن نہیں کر سکتے، حوادث کے طوفان اسے منتشر کر سکتے ہیں، پناہ نہیں کر سکتے۔ تاتاریوں کا طوفان بہت بڑا طوفان ہے، ممکن ہے کہ یہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہا لے جائے، لیکن تم اور تمہاری جیسے قوم کی بیٹیاں ہر دور میں ایسے ممار پیدا کرتی رہیں گی جو سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹانیں بنانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ ثریا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے کہا: میں بھی چند لمحات پہلے ہی خیال کر رہی تھی کہ قوم کے بیٹوں کا لہو سفید ہو چکا ہے، لیکن نہیں، جس قوم کو آپ جیسے سپاہی نصیب ہو اس کا جھنڈا کوئی طاقت سرنگوں نہیں کر سکتا۔ لیکن تم رو رہی ہو۔ ثریا مسکرائی، آنسو میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ، شبنم میں نہائے ہوئے پھول کا تبسم جس میں خلق کے بے شمار قہقہے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا: نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام غم بھول گئی ہوں، شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنی قوم کے دشمنوں میں سے ایک قتل کیا ہے۔